اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن العظیم والفرقان الحمید لا يستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ اصحاب الجنۃ هم الفائزون صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم ما مدحت محمدا بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمدی ہزار بار بشویم دہند مشکو گلاب ہنوز نامے تو گفتن کمالے بے ادبیس غوث آدم بمنی بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد بگرداب بلا افتاد کشتی مدد کن یا معینت چشتی قادریم نارئی یا غوث آدم بی زنم نمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم بی زنم قادریم نارئی یا غوث آزم بی زنم دمز مرشد متقی مفتی آزم بی زنم تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. حضرات گرامی وقار، آئیے ہم اور آپ سب مل کر کے سب سے پہلے انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور سرور کون و بقا سیاہ لا مکان آبرو انس و جان ندیم خستہ جان روحی فدا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. بلند آواز سے درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم. حضرات گرامی وقار، آج کا یہ عظیم الشان جلسہ پاک جو بھائی الطاف صاحب کے مکان پر منعقد ہوا، جو ان کے والدین کے سال ثواب کی نسبت سے اور تمام خاندان کے بزرگوں کے سال ثواب کی نسبت سے منسلک ہوا، اور ساتھ ہی ساتھ حضرت علامہ مولانا الحاج الشاہ قطب اعظم و رشد حضرت علامہ مفتی محمد ابراہیم خوشتر صدیقی قادری رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے عرس سراپا قدس کی نسبت سے ان کے اظہار ثواب کے لیے بھی منعقد ہے، جس میں عالمی شہرت یافتہ ثناخواں ہر دل عزیز شخصیات جلوہ بار ہیں. ہمارے کرم فرما مخلص گرامی وقار علی جناب حافظ و قاری جاوید اختر صاحب کی قبلہ دامت برکاتہم العالیہ یو کے انگلینڈ کی سرزمین سے تشریف فرما ہے، جو انٹرنیشنل نعت ایسوسی کے چیئرمین ہے. کافی ان کی خدمات ہیں. نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آپ دیدار فرما رہے ہیں، تشریف فرما ہے، اور چند ہی لمحات میں بین الاقوامی شہرت یافتہ ثناخواں الحاج اویس رضا قادری صاحب کی قبلہ دامت برکاتہم العالیہ اور علی جناب غلام مصطفیٰ صاحب قبلہ پاکستان کی سرزمین سے تشریف فرما ہوئے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں ممبر شریف پہ نبی علامہ ابراہیم خوشتر پیر طریقت آبرو اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد مسعود صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ اور آپ کے صاحبزادے حضرت مولانا سعد صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ، ہمارے امام صاحب جو فرانس سے تشریف فرما ہے، اور ہمارے صوفی صاحب قبلہ غلام محی الدین صاحب یہ ساؤتھ افریقہ کی سرزمین سے تشریف فرما ہے، اور بھی تمام احباب محمد بھائی تشریف فرما ہے. اور ماشاءاللہ بڑا عظیم پروگرام ہوگا، بڑا مختصر سا ہوگا، اور انشاءاللہ تعالی بڑے ہی مختصر سے لمحات میں یہ جلسہ اپنے اختتام کو پہنچ جائے گا. لیکن آپ محبت سے بیٹھیں اور خوش دلی کے ساتھ آپ سماعت فرمائیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو سننے میں بھی مزہ آئے گا اور پڑھنے والوں کو پڑھنے کے اندر بھی مزہ آئے گا. نعت سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم محفل، یاد رکھیں نعت پڑھنا بھی ثواب ہے، نعت کا لکھنا بھی ثواب ہے. جس کاغذ کے ٹکڑے پر نعت کا جملہ یا شعر لکھ جاتا ہے، اس کاغذ کے ٹکڑے کا مقدر بدل جاتا ہے. جو شخص اپنی زبان سے نعت کے اشعار کو گنگناتا ہے، اس گنگنانے والے کی زبان کو لے کر کے پورے انسان کا مقدر تبدیل ہو جاتا ہے. جو شخص اپنے کانوں سے نعت سرور کونین سنتا ہے، اس شخص کا مقدر جگمگا جاتا ہے.
نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت سواد بن قاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کی بارگاہ میں بیٹھے نبی کی نعت پڑھتے، عربی میں نعت پڑھتے آقا کی شان میں سبحان اللہ۔ آج ہم نعت پڑھتے ہیں تو ہمارے اور آپ کے نعت پڑھنے کا انداز الگ ہے۔ الحاج ویس رضا قادری نعت پڑھیں انداز الگ ہے، غلام مصطفیٰ نعت پڑھے انداز الگ ہے، الحاج قاری جاوید اختر صاحب نعت پڑھیں انداز الگ ہے، میرے برادر اسد صاحب نعت پڑھیں انداز الگ ہے۔ دنیا کا ہر شخص کوئی بھی نعت پڑھے اس کا انداز الگ ہے، ایک اسٹینڈرڈ ہے۔ کیا ہے وہ؟ یہ ہے کہ جب ہم نعت پڑھتے ہیں تو پہلے قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں پھر نعت پڑھتے ہیں، پہلے حدیث پڑھتے ہیں پھر نعت پڑھتے ہیں۔ ہمارا انداز یہ ہے کہ جب بخاری پڑھتے ہیں تب نعت پڑھتے ہیں، مسلم پڑھتے ہیں تب نعت پڑھتے ہیں۔ مگر قربان جاؤ صحابہ کی اس مقدس جماعت پر کہ جب وہ نبی کی نعتیں پڑھا کرتے تھے تو انہیں قرآن پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، بلکہ چہرہ مصطفیٰ دیکھتے تھے نعت پڑھ دیا کرتے تھے، جلوہ مصطفیٰ دیکھتے تھے نعت پڑھ دیا کرتے تھے۔ ہمارے پڑھنے کا انداز یہ ہے کہ ہم کتابوں کے محتاج ہیں، جب کتابوں کا مطالعہ کیا جاتا ہے تب کوئی بندہ نعت نبی پڑھتا ہے۔ اور صحابہ کا حال یہ تھا کہ وہ کتابوں کے محتاج نہیں تھے، زلفِ مصطفیٰ دیکھتے تھے نعت پڑھنا شروع کر دیتے تھے، چہرہ مصطفیٰ دیکھتے تھے نعت پڑھنا شروع کر دیتے تھے۔ حال یہ تھا کہ نبی کی رفتار دیکھیں، نعت پڑھ رہے ہیں، حضرت سواد بن قاری ہیں، نبی کی نعت پڑھ رہے ہیں اور آقا کی شان میں نعت پڑھتے پڑھتے ایک شعر پڑھ رہے ہیں۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ فَكُلُّ شَفِيٍّ یوم القیامت یا رسول اللہ۔ آمنہ کا لال بیٹھا ہوا ہے، پیغمبر آدم بیٹھا ہوا ہے، مکہ کا تاجدار بیٹھا ہوا ہے، مدینہ کا آفتاب بیٹھا ہوا ہے، ساری کائنات کا مرکز عقیدت جلوہ فرما ہے۔ حضرت سواد اپنی کانوں سے اپنی آنکھوں سے نبی کا مقدس چہرہ دیکھ رہے ہیں۔ اے سواد میری ہزار جانیں تمہاری اس نگاہ پر قربان ہو جس نگاہ سے تم جلوہ مصطفیٰ دیکھ رہے تھے، رخ مصطفیٰ کی زیارت کر رہے تھے۔ ہر سنی کا عقیدہ یہی ہے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ حضرت سواد ہیں کہتے ہیں فَكُلُّ شَفِيٍّ یوم القیامت یا رسول اللہ۔ نبی کا چہرہ سامنے ہے، زبان پر گفتگو ہے، فَكُلُّ شَفِيٍّ یوم القیامت یا رسول اللہ۔ بار بار یہی پڑھتے جاتے ہیں۔ اردو میں اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے یا رسول اللہ قیامت کے دن مجھ گناہگار سواد بن قاری کو اپنے دامن رحمت میں جگہ عطا فرما دینا، آقا مجھ گناہگار کی بخشش فرما کے اپنے ساتھ جنت میں لے جانا۔ حضرت سواد بار بار یہی کہتے ہیں فَكُلُّ شَفِيٍّ یوم القیامت یا رسول اللہ۔ دریائے رحمت جوش میں آتا ہے، نبی فرماتے ہیں سواد جا کل قیامت کے دن مصطفیٰ تیری شفاعت فرمائے گا۔ مصطفیٰ زور سے بولو، ارے زور سے بولو نا بھائی، میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہوگی نا، زور سے بولو سبحان اللہ۔ ہم سب ٹناٹن سنی ہیں، کیا ہے؟ ٹناٹن سنی ہے، اعلیٰ حضرت کے دیوانے ہیں، غوث و خواجہ رضا کے مستانے ہیں۔ اور جو اعلیٰ حضرت کا دیوانہ ہو، غوث و خواجہ رضا کا مستانہ ہو تو وہ اتنے خاموش نہیں بیٹھتا ہے۔ میں آپ کا زیادہ ٹائم ضائع نہ کروں گا، ہمارے جو مہمان تشریف فرما ہے آپ کو بھرپور انداز میں ان کو سننا ہے اور اپنے دلوں کو جگمگانا ہے۔ تو میں ماحول بنا رہا ہوں تھوڑا سا تاکہ آپ حضرات وہ جو دور و دراز سے مہمان آئے ان کو اچھی طرح سنیں۔ تو نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سواد جا کل قیامت کے دن میری تیری شفاعت فرماؤں گا۔ حضرت سواد کو آقا علیہ السلام نے جنت کا مزدہ جافظہ سنا دیا۔ اب یہاں سے یہ بات بتا کر کہ میں قاری جاوید صاحب کو آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ جب حضرت سواد نبی کی نعت پڑھیں اور آقا سے کہے فَكُلُّ شَفِيٍّ یوم القیامت یا رسول اللہ، قیامت کے دن سواد کی بخشش فرما دیں، اور آقا کہہ دے کہ سواد جا میں تیری بخشش فرما دوں گا، تو حضرت سواد کے زمانے سے لے کر آج تک اور قیامت تک نبی کا جو دیوانہ نبی کی نعت گنگناتا رہے گا، مصطفیٰ قیامت میں اس کی شفاعت فرمائے۔ اور کیوں نہ شفاعت فرمائے؟ اس لیے کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نے اپنے دل کے اندر وہ آگ لگا لی ہے، وہ آگ ہم نے جلا لی ہے جس آگ کا کام جلانے کا نہیں بجھانے کا کام ہے۔ بریلی کا تاجدار فرماتا ہے اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔
بنا کسی تاخیر کے میں جلسے کا آغاز اللہ کی مقدس کتاب قرآن عظیم سے کرانے کے لیے قاری خوش الحان فخر القرہ حضرت علامہ مولانا قاری جاوید اختر صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں بڑے ہی ادب کے ساتھ عرض کروں کہ وہ قرآن پاک کی تلاوت فرما کر کے ہم سامعین کے قلوب و اذہان کو منور و مجلہ فرمائے۔